بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے جس میں یہ شک بھی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں کے سوا کسی کے نام کے ساتھ، یعنی غیر انبیاء کے نام کے ساتھ جو ہے وہ علیہ السلام جو ہے وہ نہ لکھا جائے۔ اس سلسلے میں دوستوں کے اندر کافی ہیجان پایا جاتا تھا کہ کیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو علیہ السلام کہا جاتا ہے، جیسے امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ کرام کے ساتھ، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس سلسلے میں کافی سارے دوستوں نے سوال اٹھائے ہیں اور لوگوں کے اندر اب ایک عجیب بے چینی ہے کہ گویا ہمارے اسلاف جو علیہ السلام کہتے ہیں لکھتے ہیں، کیا یہ غیر شرعی تو نہیں تھا، جس وجہ سے اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا ہے۔ تو اس سلسلہ میں وہ جو اسمبلی کا معاملہ ہے وہ تو اب قانونی ادارے ہیں، وہی اسے سمجھیں گے۔ میں سر دست چند اسلاف کی کتابیں جو ہیں ہم نے پیش کرنا چاہوں گا کہ جن میں ہمارے ائمہ کرام، محدثین، اسلاف، بزرگان دین اور تمام مکاتب فکر کے اکابرین علماء کرام ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھتے، پڑھتے، بولتے چلے آئے ہیں۔ میں وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ صحیح بخاری ہے اور یہ کتاب التفسیر ہے، اور سورہ زاریات کی تفسیر میں یہ قال علی علیہ السلام، یہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ کتاب دارالسلام سے چھپی ہے، سعودی عرب سے، ریاض سے، اور اس کے سٹاکس ادھر لاہور میں، پاکستان میں بھی ہیں اور دیگر ممالک میں بھی ہیں۔ سعودیہ سے یہ چھپی ہے، مکتبہ دارالسلام سے۔ یہ ایک ہی جلد میں 6 کتابیں حدیث پاک کی جمع کر دی گئی ہیں۔ صحاح ستہ جو ہیں وہ ساری کتابیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اس میں اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 414 صفحہ ہے، اور یہ سورہ زاریات کی تفسیر میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں جو جامع ترمذی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ 2040 صفحہ ہے۔ 2040 صفحے پہ امام ترمذی نے امام حسن و حسین کے ساتھ علیہم السلام لکھا ہے۔ امام ترمذی نے یہ اس کتاب میں ترمذی شریف بھی جمع کر دی گئی ہے، تو اس کتاب کا صفحہ ہے 2040۔ اس میں امام ترمذی نے امام حسن و حسین کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ چھپی ہوئی ہے دارالفکر بیروت کی، اور اس کے بعد یہ مکتبۃ جاریہ مکۃ المکرمہ سے شائع ہوئی ہے۔ یہ صحیح مسلم، اس کے جناب صفحہ 140 پہ یہ مکۃ المکرمہ سے دوبارہ شائع ہوئی ہے۔ پہلے یہ دارالفکر بیروت سے چھپی تھی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور اس کے صفحہ 140 پہ
حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ امام نسائی کی کتاب ہے، اس کی جناب حدیث نمبر ہے 142 حدیث نمبر میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں خصائص علی کتاب امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کے بعد یہ سنن ابی داؤد شریف میں مولا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا 3582 حدیث نمبر میں۔ دیگر آگے جناب یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر یہ 86 ہے، یہ مسند احمد بن حنبل، اور یہ اس کی جلد ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ جلد نمبر 1 مکتبہ رحمانیہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 86 ہے، اس میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الصغیر، امام طبرانی کی المعجم الصغیر، اس کا صفحہ ہے 526 صفحہ، اس میں بھی حدیث نمبر 767 حدیث نمبر ہے اور 526 صفحہ ہے۔ اس میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین ان کے ساتھ علیہم السلام لکھا گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک، مولا علی، امام حسن حسین کے ساتھ علیہم السلام کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں المعجم الصغیر، اور اس کے مترجم نے یہاں سے نیچے ترجمے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیا، جبکہ عبارت کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علیہم السلام لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور باقی اس کے دیگر نسخے دارالفکر والا، دارالکتب العلمیہ والا، ان سب میں علیہم السلام لکھا، اور خود اس کے بھی عربی عبارت میں علیہم السلام لکھا گیا ہے۔ یہ اب مترجم کی خیانت ہے یا ادارے والوں نے نکال دیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں عربی عبارت میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، علیہم السلام۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے مجمع الزوائد، یہ امام حیثمی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 9 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 188 ہے۔ جلد نمبر 9 مجمع الزوائد اور صفحہ جو ہے 188 صفحہ، اس پر بھی امام حسین بن علی علیہم السلام لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، امام حسین بن علی علیہ السلام، علیہم السلام لکھا گیا ہے۔ یہ مؤسسۃ المعارف بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے تحت ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تمام حوالے مکمل طور پہ بتا رہا ہوں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی صفحہ 248 ہے، اور اس کی سورہ آل عمران کی جلد نمبر اس کی 3 ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے تحت حضرت امام حسن و حسین کے لیے علیہم السلام کے الفاظ آئے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں کئی جگہ پہ علیہ السلام، علیہم السلام، علیہم السلام، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے کئی جگہ پہ، لیکن ایک کتاب سے فقط میں ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے، اور یہ کتاب ہے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مکتبہ، یہ دارالکتاب العربی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 482 ہے، اور اس میں حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ احیاء العلوم امام غزالی کی صفحہ 482، کتاب آداب النکاح میں، کتاب آداب النکاح دیکھ لیں، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے اعلام الموقعین، ابن القیم کی، اعلام الموقعین
یہ کتاب ہے جناب امام ابن القیم کی، اور اس کا صفحہ 24 ہے۔ اس میں حضرت مولا علی کے لیے انہوں نے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 24 ہے، اور یہ دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب صفت و صفوہ امام ابن جوزی کی، یہ کتاب مکتب دارالکتاب العربی سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ 120 ہے، جس میں مولا علی کے لیے امام ابن جوزی نے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ یہ صفت و صفوہ امام ابن جوزی کی، صفحہ 120 ہے اس کا۔ اور اس کے بعد یہ کتاب ہے الریاض النظرہ، یہ محب الدین طبری کی ہے جو امام کعبہ تھے۔ الریاض النظرہ اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ 142 ہے، اور یہ دارالکتب العلمیہ کی شائع ہوئی ہے۔ اس میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ 142 صفحہ الریاض النظرہ، اور یہ امام محب الدین طبری امام کعبہ 6 صدی ہجری کے محدث تھے، امام تھے۔ اس کے بعد برکت الہند حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، جذب القلوب الی دیار المحبوب، آپ کی یہ فارسی کتاب مکتبہ نوریہ رضویہ سے لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 32 پہ امام حسین بن علی سلام اللہ علیہما انہوں نے لکھا ہے، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب کے صفحہ 32 پہ۔ اور اس کے بعد جناب فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی عزیزی سعیدیہ کتب خانہ صدف پلازہ محلہ جنگی پشاور سے یہ شائع ہوا ہے، اور اس کا صفحہ 107 ہے۔ اس میں حضرت امام موسیٰ کاظم کے لیے علیہ السلام کا لفظ آیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور دیگر کے لیے بھی کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں علیہ السلام کہنے میں۔ دیکھیے کہ فتاوی عزیزی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، صفحہ 107 ہے جی فارسی کا۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے جناب القول الجلی، حالات و واقعات و ملفوظات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فی ذکر آثار الولی، القول الجلی فی ذکر آثار الولی، یہ مولانا محمد عاشق پھلتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مسلم کتابوی لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 161 پر امام حسن کے لیے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد علماء اہل حدیث کے کئی محدثین ائمہ نے لکھا ہے، میں اختصار کی خاطر چند محدثین اور چند احادیث اور دیگر بزرگوں کی کتابوں سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، اور کتاب سے فقط ایک حوالہ پیش کیا ہے، کتابوں میں جگہ جگہ کئی حوالہ جات ہوتے ہیں۔ اب میں علماء اہل حدیث کے چند اکابرین کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، جن میں سب سے پہلے فتاوی ثنائیہ، یہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی ثنائیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے صفحہ 366 پر امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ فتاوی ثنائیہ میں امام حسین علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ مکتبہ اصحاب الحدیث سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد فتاوی نظیریہ، فتاوی نظیریہ بھی بہت بڑے ان کے محدث تھے اہل حدیث علماء کے، سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی، سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی، ان کا یہ فتاوی نظیریہ ہے۔ اس میں بھی صفحہ 227 پہ حضرت امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا، صفحہ 227 فتاوی نظیریہ۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے اہل حدیث علماء کے بہت بڑے بزرگ ہیں، نواب صدیق الحسن خان بھوپالی کی کتاب جو ہے
تکریم المؤمنین بتقویم مناقب الخلفاء الراشدین، یہ الشمامۃ الانبریاء کے ساتھ ہی شائع ہوئی ہے اور اسے فاران اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ اس کا صفحہ 114 ہے، جس میں حضرت مولا علی کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا گیا۔ صفحہ 114 جناب امیر علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ یہ تکریم المؤمنین نواب صدیق الحسن بھوپالی کی۔ اس کے بعد یہ ایک بہت بڑے عالم اور محدث علماء اہل حدیث کے گزرے ہیں، جن کے ترجمے کتب صحاح کے بازار میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ مولانا وحید الزماں حیدرآبادی بہت مشہور عالم دین ہیں۔ ان کی کتاب ہے لغات الحدیث۔ لغات الحدیث اس کی جلد پہلی ہے اور یہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 62 پر انہوں نے امام محمد باقر کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ لغات الحدیث پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 62 ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ یہ جیم کے حرف میں آئے گا۔ یہ صفحات اس کے حروف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جناب یہ بڑی مشہور و معروف کتاب سیرت طیبہ پہ قاضی محمد سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین۔ اور یہ کتاب اہل حدیث علماء کی بہت پسندیدہ کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند آئی ہے، خواب لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ رحمت للعالمین یہ قاضی سلیمان منصور پوری کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ جناب 137 ہے۔ امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے اور دیگر ائمہ کے لیے بھی علیہ السلام ہی لکھا ہے انہوں نے، لیکن میں ایک حوالے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اہل حدیث کے دور حاضر کے بہت بڑے عالم ہیں جناب شیخ عبداللہ دانش صاحب۔ ان کی کتاب متن اربعین حسین، یہ دیکھ سکتے ہیں، متن اربعین حسین شیخ عبداللہ دانش کی ہے۔ اس کے صفحہ 150 پہ انہوں نے امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ اہل حدیث علماء کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں جناب مصطفیٰ المصحفی صاحب، شیخ الحدیث مولانا مصطفیٰ المصحفی۔ ان کی کتاب دفاع امام حسین، اس میں انہوں نے امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہے۔ دیگر اہل حدیث علماء اکابرین کے بڑے سارے حوالہ جات ہیں، لیکن میں یہ چند حوالے وقت کو دیکھتے ہوئے پیش کیے ہیں۔ اب میں علماء بریلوی کے چند بزرگوں کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں، اور یہ سب سے پہلے فتاوی رضویہ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ہے، اور اس کے اندر صفحہ 431 ہے اور جلد نمبر 9 ہے۔ جلد نمبر 9 صفحہ 431 پہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اولیاء کرام کے لیے علیہم السلام کا لفظ استعمال فرمایا۔ اولیاء علیہم السلام، اولیاء کے لیے بھی علیہم السلام لکھا ہے، فتاوی رضویہ جلد نمبر 9۔ اس کے بعد ہیں جناب یہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب۔ ان کی کتاب ہے مرآۃ المناجی، مشکات المصابیح کی شرح ہے مرآۃ المناجی، اور اس کی جناب جلد نمبر 8 ہے، اس کی جلد نمبر 8، اور اس کا صفحہ جو ہے وہ ہے 399، جلد نمبر 8 صفحہ 399 مرآۃ المناجیح۔ یہ مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب جن کی جاء الحق بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں صفحہ 399 پر انہوں نے امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے۔ اس کے بعد ہیں جناب یہ مولانا مظہر اللہ خان صاحب دہلوی، شیخ الاسلام
مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، یہ خطیب تھے دلی کی جامع مسجد فتح پوری کے، اور یہ ان کا فتاوی مظہریہ ہے، فتاوی مظہریہ، اور اس میں انہوں نے امام حسین کے لیے حضرت علی و حضرت حسین علیہم السلام لکھا ہے، اور یہ فتاوی مظہری ہے، اور اس کا صفحہ 301 ہے۔ 301 صفحے پہ انہوں نے امام علی اور امام حسین کے لیے علیہم السلام لکھا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہیں مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، اور یہ ان کی کتاب ہے نعم الباری، صحیح بخاری کی شرح ہے نعم الباری، ایک ان کی شرح نعمت الباری ہے 7 جلدوں میں یا 8 میں تقریباً، اس کے بعد یہ نعم الباری یہ ضیاء القرآن سے شائع ہوئی ہے، یہ اس کی 8ویں جلد ہے۔ نعم الباری جلد نمبر 8 صفحہ 649 پہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے امام حسن حسین کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے، بلکہ شیخ سلیم اللہ خان انہوں نے چونکہ علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا تو اس کے جواب میں مولانا لکھتے ہیں کہ پس حضرات اہل بیت کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنا ہرگز ممنوع نہیں ہے۔ یہ صفحہ 649 جلد نمبر 8 نعم الباری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں۔ اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کے اندر بھی فضائل باب ہے، فضائل فاطمہ بنت النبی علیہ الصلاۃ والسلام، امام مسلم نے تو سیدہ فاطمہ کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام بھی لکھا ہے۔ اب میں قومی اسمبلی کے ان ممبران سے گزارش کروں گا کہ جو یہ بل پاس کروا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کروانا ہے تو انبیاء کرام کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام کو مخصوص کر لیں، انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لکھا جائے، دیگر ائمہ کے ساتھ جو اہل بیت کے ساتھ جو اسلاف نے لکھا ہے وہ علیہ السلام چلنے دیں، ورنہ یہ ساری تاریخ، ساری کتابیں، محدثین، احادیث کی کتابیں، یہ بزرگان دین اور یہ تمام مکاتب کے جید اور اکابرین علماء جو ہیں، یہ ان سب کی کتابوں کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور پوری امت جو لکھتی چلی آئی ہے اور پڑھتی چلی آئی ہے، اس کو ہم کس طرح چند آدمیوں کی خاطر اس کو اور چند لوگوں کی خاطر اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا اس پہ دوبارہ غور کریں اور نظر ثانی کریں اس پہ۔ اس کے بعد ہیں جناب مقیاس الوہابیہ کتاب ہے، مولانا محمد عمر اچھروی صاحب بریلویوں کے بہت بڑے مناظر تھے، مناظر اعظم تھے، اور ان کی کتاب ہے مقیاس الوہابیہ، اس کے صفحہ 53 پہ جناب انہوں نے امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اب میں علماء دیوبند کے چند اکابرین کے حوالہ جات جلدی پیش کرتا ہوں، بیان تھوڑا لمبا ہو گیا اس لیے میں جلدی سے حوالہ جات ہی پیش کروں گا۔ یہ مجموعۃ الفتاوی مولانا عبد الحی لکھنوی کا مجموعۃ الفتاوی، اس کی جلد پہلی ہے، اس کے صفحہ 116 پہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے اور امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا ہے، امام حسین علیہ السلام اور سیدہ پاک کے لیے علیہ السلام۔ یہ مجموعۃ الفتاوی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، مولانا عبد الحی لکھنوی۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، ان کے یہ فارسی میں مکتوبات ہیں، قاسم العلوم کے نام سے شائع ہوئے ہیں، قاسم العلوم، اور اس کا ترجمہ انوار النجوم کے نام سے پروفیسر محمد انوار الحسن شیرکوٹی نے شائع کیا ہے، خیابان پریس سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ 212 پہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے امام حسین کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام لکھا ہے، یہ قاسم العلوم کتاب ہے۔ اس کے بعد جناب یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کا یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اور اس کا صفحہ 435 ہے، اس میں حسنین کریمین کے لیے علیہم السلام کا لفظ لکھا ہے۔
اس کے بعد آ گیا جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کا فتاویٰ امدادیہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں، امداد الفتاویٰ، امداد الفتاویٰ، اور معروف بے فتاویٰ اشرفیہ کے نام سے معروف ہے۔ اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ 134 ہے۔ اس میں انہوں نے امام جعفر الصادق کے لیے علیہ السلام لکھا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے امداد الفتاویٰ جلد نمبر 4 میں۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، مولانا عاشق الہی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ انہوں نے سوانح لکھی ہے جناب مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کی تذکرۃ الرشید۔ اس کا صفحہ 251 ہے، اس میں امام مہدی کے لیے علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب مشارق الانوار، مشارق الانوار، اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خرم علی صاحب نے، علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم نے، مولانا خرم علی صاحب، اور یہ 525 صفحہ، یہ نور محمد کارخانہ تجارت کتب اس سے شائع ہوئی ہے، 525 صفحہ ہے۔ انہوں نے بھی امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے شہادت حسین، اور اس میں کئی علماء دیوبند کے مضامین شامل ہیں۔ شہادت حسین ادارہ تالیفات اشرفیہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں کا صفحہ ہے 293۔ اس میں سوال کیا گیا ہے قاری محمد طیب صاحب سے، جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ان سے سوال ہوا ہے کہ غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ کسی بھی غیر نبی کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرنے کے بارے میں اصل چیز تو فتویٰ ہی ہے جس سے جواز معلوم ہوتا ہے۔ یہ کتاب شہادت حسین ادارہ تالیفات اشرفیہ، اور یہ فتویٰ ہے قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کا۔ اس کے ساتھ جناب ہیں آگے یہ بہت بڑے عالم مولانا حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب، یہ ایچیسن کالج کے پروفیسر بھی ہیں اور جامعہ شریفیہ کے فاضل ہیں۔ ان کی کتاب امام حسین اور واقعہ کربلا بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کے جناب صفحہ 121 پہ انہوں نے علیہم السلام اہل بیت کے لیے بولنا اسلاف کا طریقہ لکھا ہے، اسلاف۔ اس کے بعد مشہور و معروف شخصیت اور عالمی مبلغ ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے گلدستہ اہل بیت۔ اس میں انہوں نے تمام ائمہ اہل بیت کے لیے سلام اللہ ورضوانہ علیہم یہ الفاظ لکھے ہیں، ہر ایک کے لیے سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ، یہ سب کے لیے انہوں نے لکھا ہے، اور کتاب کا نام ہے گلدستہ اہل بیت سلام اللہ ورضوانہ علیہم۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب، یہ علماء دیوبند کے چند اکابرین تھے۔ اس کے بعد یہ ایک کتاب ہے، دیکھیے منصب امامت، یہ کتاب شاہ اسماعیل دہلوی کی ہے، منصب امامت شاہ اسماعیل شہید، جو مشہور و معروف عالم ہیں علماء اہل حدیث کے بھی اور علماء دیوبند کے بھی، اور یہ سب ان علماء دیوبند بھی اور علماء اہل حدیث بھی انہیں اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں۔ ان کی کتاب منصب امامت، اس کے صفحہ 119 پہ انہوں نے امام مہدی کے لیے علیہ السلام لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب، ان کے یہ ملفوظات مہریہ ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کے ملفوظات مہریہ، اس کے صفحہ 122 پہ امام حسین کے لیے علیہ السلام لکھا ہے، اور جگہ جگہ ائمہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھا گیا ہے۔ اور اس میں تذکرہ حسین شہزادہ کونین، امام حسین کے لیے جگہ جگہ علیہ السلام لکھا گیا ہے، اور یہ تذکرہ حسین شہزادہ کونین صوفی برکت علی صاحب کی بیٹی کی ہے غالباً۔
اس کے بعد یہ کتاب ہے شجرۃ الاشراف سید نفیس الحسینی کی، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں علماء دیوبند میں۔ اس میں انہوں نے قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین کی تلخیص کی ہے، اور اس تلخیص میں انہوں نے امام حسین کے لیے علیہ السلام کا لفظ لکھا اور دیگر ائمہ کے لیے بھی۔ تو بہرحال یہ چند ایک کتابیں میں نے جلدی میں، اس کے باوجود کلپ اتنا بڑا اور اتنا لمبا ہو گیا ہے، میں نے جلدی میں یہ کتابوں کے کچھ حوالہ جات پیش کیے ہیں، جن میں ائمہ محدثین اور امام بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد بن حنبل، امام غزالی، امام رازی، محب الدین طبری، امام حیثمی، امام ابن القیم، امام ابن جوزی، امام طبرانی، شاہ عبدالعزیز، پیر مہر علی شاہ صاحب اور دیگر اکابرین کے حوالے، اور علماء دیوبند کے اکابرین، اور علماء اہل حدیث کے اکابرین، اور علماء بریلی کے اکابرین، سب کے میں نے چند حوالہ جات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اور سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اتنے سارے محدثین اور ائمہ نے جب ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام لکھنا، پڑھنا، بولنا بالکل جائز ہے، بلکہ ان کا حق ہے، درود و سلام محمد و آل محمد کا حق ہے بھائی۔ تو اس لیے انبیاء کرام کے ساتھ علیہ السلام کو خاص کر دیں، یہ ایک حل بتا رہا ہوں، اور ائمہ اہل بیت کے ساتھ جس طرح علیہ السلام چل رہا ہے وہ چلنے دیں، ورنہ یہ ساری کتابیں ہم کہاں بھیجیں گے؟ ان ائمہ کو کیا کہیں گے؟ اور امت کے ان اکابرین کو، اور امت میں ایک نیا جو ہے فتنہ نہ کھڑا کیا کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھا جائے، تو یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، اور نہ یہ دین کی کوئی خدمت ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس بل پہ بھی نظر ثانی کی جائے، اور یہ تمام علماء کی نظر جو میں نے حوالے کیے ہیں، اور امت کی نظر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف ایک فرقے کا یا شیعہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمام اکابرین دیوبند، اکابرین اہل حدیث، اکابرین بریلی اور محدثین اور تمام ائمہ نے کثرت کے ساتھ یہ دیکھیے علیہ السلام جو ہے اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔